أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کے اندر وقت کیسے گزارتے تھے، آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا، اس میں اعمال کس طرح کرتے تھے۔ یقینی طور پہ ہمیں یہ سارے جو طریقے ہیں آقا علیہ السلام کے اعتکاف کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ جب یہ آپ ویڈیو سنیں گے انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے اعتکاف میں بیٹھ کر کرنا کیا ہے اور کون کون سے ہم نے عمل کرنے ہیں۔ صرف سونے پر زور نہیں، بلکہ جس انداز میں آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا اس طریقے کے مطابق اعتکاف کرنے کے آپ قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو آپ مکمل سنیں گے اور آپ جان جائیں گے کہ اعتکاف کس طریقے سے کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا اعتکاف میں کہ صبح کی نماز آقا علیہ السلام باجماعت پڑھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام اپنے مصلی پر تشریف رکھتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا، اس کے بعد آقا علیہ السلام نماز اشراق نفلی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کچھ وقت کے لیے استراحت فرماتے ہیں یا بعض اوقات مصلی پر تشریف رکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا تو چاشت کی نماز ادا فرماتے۔ اگر وضو کرنے کی ضرورت ہوتی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما لیتے۔ اگر وضو ہوتا تو آقا علیہ السلام اشراق کے ساتھ کچھ وقت ٹھہر کر چاشت کی نماز ادا فرما لیتے ہیں۔ اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور چاشت کی نماز جب سورج اچھی طرح روشن ہو جائے، تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اشراق اور چاشت کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب چاشت کی نماز ادا فرما لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام اپنے خیمہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ اس وقت آقا علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، اپنے خیمہ میں سکون سے استراحت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ نماز ظہر کا وقت ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام نماز ظہر باجماعت پڑھاتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جاتا۔ ظہر سے لے کر عصر کے درمیان جو وقت ہے یہ آقا علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں گزارتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرتے ہیں۔ یقیناً اس کے اندر بھی بہت بڑا اجر ہے، نیکی ہے کہ ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس پر نیکی کتنی ہے کہ اگر ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، آقا فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا جس نے الف لام میم اتنا پڑھا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور ماہ رمضان میں 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر یہ ایک عظیم عمل ہے کہ ہم تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں۔ آقا علیہ السلام ظہر سے لے کر عصر تک تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز باجماعت پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آقا ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم، یہ سب اذکار ہیں۔ آقا علیہ السلام پھر تسبیح پر ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو جاتا۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطاری کا وقت ہوتا افطاری فرماتے،
مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، اور افطاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور تناول فرماتے ہیں، ساتھ پانی تناول فرماتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات افطاری کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کا استعمال فرماتے ہیں۔ افطاری میں یہ تینوں چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی ہیں، کھجور، پانی اور بعض اوقات دودھ، یہ تینوں چیزیں۔ اور جسمانی طور پہ بھی یہ تینوں چیزیں بہت فائدہ مند ہیں کہ جب ہم افطاری کے لیے ہم تیاری کریں تو اس وقت کھجور، پانی یا دودھ، یہ چیزیں ہماری افطاری میں ضرور ہونی چاہیے۔ آقا کی سنت بھی ہے اور اس میں بے شمار جسمانی فوائد بھی ہیں۔ افطاری کرنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مغرب کی نماز باجماعت پڑھاتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ الاوابین، یہ نفلی نماز ادا فرماتے ہیں۔ 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین کے آقا ادا فرماتے ہیں۔ 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین کی ادا فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھانا تناول فرماتے ہیں، یعنی کھانا بعد میں آقا کھاتے ہیں۔ افطاری وہ سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح نماز مغرب ادا ہوتی ہیں، اس کے بعد صلاۃ الاوابین ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرماتے ہیں۔ کھانا انتہائی قلیل اور سادہ ہوتا، پرتکلف کھانا تناول نہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز باجماعت ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ نماز تراویح ادا فرماتے ہیں، تنہائی میں اکیلے، اور لمبا قیام فرماتے ہیں، قیام میں طوالت فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے ہیں، تو یہ دور پھر جبریل علیہ السلام آقا کا قرآن پاک سنتے ہیں، تو یہ عشاء کی نماز اور نماز تراویح ادا کرنے کے بعد یہ دور مبارک ہوتا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل قیام فرماتے ہیں، بعض اوقات پوری رات قیام میں گزر جاتی ہیں، شب بیداری میں یہ رات گزار دیتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیتے ہیں، لیکن رات کا قیام آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم فرماتے ہیں، زیادہ شب بیداری میں رات گزارتے ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ حتیٰ کہ صبح کا وقت ہوتا، تہجد کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے ہیں۔ تہجد کی کم از کم 2 نفل اگر آپ ادا کریں، تہجد کی نماز کی نیت کر کے کہ 2 رکعت نماز تہجد میں ادا کرنے لگا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہے۔ کم از کم 2 رکعت جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے وہ تہجد کا وقت ہے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سحری فرماتے ہیں، سحری کھا لیتے ہیں، سحری میں کھانے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور بھی استعمال فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اذان فجر آتی، آقا فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف میں وقت کیسے گزارا، اعتکاف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کیسے گزارا۔ فجر کے بعد آقا نے کون سے عمل کی، ظہر کی نماز کے بعد کیا کیا، عصر کی نماز کے بعد کیا کیا، اس طرح مغرب کے بعد عشاء کے بعد کیا کیا، اور قرآن پاک کا دور کس وقت میں کیا۔ یقینی طور پہ یہ بہت اہم باتیں تھیں، معتکفین حضرات اس بات پہ ذرا توجہ کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول مبارک کو مد نظر رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف کرنے کا یہ معمول تھا، تو اس کے مطابق وہ اعتکاف میں اعمال کریں انشاءاللہ۔ جہاں پہ اعتکاف کی سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا، وہاں پہ ساتھ ساتھ دیگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن مطہرہ پہ عمل کرنے کا بھی آپ کو موقع نصیب ہوگا۔ تو اس لیے آپ لازمی طور پہ یہ ویڈیو سنیں اور بار بار سنیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف فرمانا، اس میں عمل کرنا آپ کی ذہن نشین ہو جائے اور آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اعتکاف کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت مطہرہ کے مطابق اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔